نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، دوسرے پاری کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی علیہ السلام 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن آپ کی دلی کیفیت اور دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا جائے، مگر کبھی زبان سے اظہار نہیں کیا، دل میں خواہش تھی اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن کبھی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا، یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا اسی بات میں ہو۔ اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں بھی یہود پیش تھے، وہ بظاہر بڑے تعجب سے، لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف یہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں مشرق ہو یا مغرب ہو اللہ ہی کی ہیں، اور اس بات میں کوئی قید نہیں کہ کس سمت میں رخ کر کے عبادت کی جائے، تمام سمتیں جتنے بھی جہتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی ہیں۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اور جیسا کہ نبی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ایک ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی پوری زندگی کو اس کے رخ کو تبدیل کر دے۔ اسی آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے گئے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں ہو، بازار میں ہو، لین دین کے معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، تمام کے تمام وہ سب کے سب دین کے اندر شامل ہیں، اور دین کی روشنی میں ان سارے معاملات کو ہمیں ٹیکل کرنا ہوتا ہے، اسی کی روشنی میں ہمیں ڈیل کرنی، اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے تمام زندگی کے امور کو سر انجام دینا ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو آیت بر کہا، نیکی والی آیت کہا جاتا ہے۔ اور انہی آیات کے اندر جو آگے آ رہی ہیں سیقول دوسرے سپارے کے اندر، اس میں اللہ رب العزت نے معاملات کا بھی ذکر کیا ہے اور بہت سارے احکام کو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکام ذکر کیے گئے۔ یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام یہاں پر اختصار سے بیان کر رہا ہوں، چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صفا و مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال کر لیا کرتے تھے اور بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے، یہ مشرکین کی عادت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں،
کہ جسے تم خیال کرو اور اس کو حرام قرار دو اور جس کو تم خیال کرو اس کو جو ہے وہ حلال قرار دو. ایسا نہیں، تم اپنی مرضی سے حلال اور حرام کسی بھی چیز کو نہیں قرار دے سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو حرام نہ قرار دیں. اس لیے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. اور پھر شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو. قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی. جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا، اور اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا. اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دیں تو یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل و احسان اور رحمت ہوگا. ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے. بلکہ چاہیے تو یہ کہ چاہے نوجوان ہیں آج کل کے حالات کے اندر، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت کو لکھوا دیں، تاکہ زندگی کا کسی سانس کا کچھ پتہ نہیں. اس لیے وصیت ہمیشہ لکھ کے رکھنی چاہیے، اور ہمارے اکابرین کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ وصیت کو لکھتے تھے. ہر عاقل و بالغ مسلمان پر روزے فرض کیا گیا ہے. روزے اگر واقعی ہی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی اللہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں. جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی. رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں. کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، ہاں وہ جوا ہو یا چوری ہو یا غصب اور رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہوں، کسی بھی طور پر اس طریقے سے مال کمانا جائز نہیں. مسلمانوں کو جہاد و قتال فرض کیا گیا ہے. جہاد کا مقصد اعلان کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا. لہذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. مرتد کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے. شراب اور جوا اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن اس میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دے دیا ہے. بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے. ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں. البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے. اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر کبھی کسی روز مستقل ایک بیان انشاءاللہ کروں گا کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی عورتوں سے نکاح کیا جائے اور اس قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے. سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے. اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے. شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہوا ہے اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے.
خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے۔ اور اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اسے طلاق دینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن آج کل بدقسمتی سے حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کہ کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، ہاں بچہ ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیتا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نام بدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم تک نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقعہ ہو بھی جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ اور طلاق کی عدت یہاں پر بیان کی گئی کہ عدت طلاق 3 ہے جبکہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کے اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انحصار و اعوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم برداروں کی بقا ہی ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا اور موت کے ڈر سے جہاد سے رائے فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اور آخر میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے حضرت طالوت کا کہ جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ ایک قصہ ایسا تھا کہ خود نبی بنی اسرائیل کے بھی صرف خاص ہی کے علم میں یہ واقعہ تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بسری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجل نہیں، اور یہ کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ اس لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں